ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے اعجاز الحق صاحب نے بات کی کہ کراچی میں پولیٹیکل کمپرومائزز ہو رہے ہیں. نبیل گبول صاحب، کیا کراچی میں یہ حالات تو نہیں ہے کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے اور یہ پولیٹیکل کمپرومائزز ہی اس ٹارگٹ کلنگ کی وجہ ہے؟ ٹارگٹ کلنگ کے جی 2-3 وجہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی کے اندر جو اثر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ہیں. اس لیے برداشت نہیں کرتی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں صرف ایک پارٹی کا کنٹرول ہو، جبکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کو اگر آپ منی پاکستان کہیں تو بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ کراچی کے اندر ساری پاکستان کی آبادی رہتے ہیں. اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو پختون ہیں یہ آ کر زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ رہے ہیں، یا بلوچ جو ہیں وہ لیاری میں کسی اور جماعت کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں، تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر برداشت کا جو مادہ ہے ہمارے چند پولیٹیکل پارٹیز میں وہ بالکل نہیں ہے. تو ایک تو برداشت ہونا چاہیے، جس کا جہاں اثر ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو ووٹ ملے گا. یہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جی بندوق کی نوک پر جو ووٹ لے سکتے ہیں وہی کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پولیٹیکل کمپرومائز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ سندھ کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی مجبوری ہے ہم اپنے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کر چلیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اے این پی کے 2 ایم پی ہیں دونوں کو جو ہے ہم وزیر بنائیں، یا ایم کیو ایم کے ہم نے جو ہے اتنے وزیر بنائے. اس کی ہمیں مجبوری کوئی نہیں تھی کیونکہ ہماری جو سندھ اسمبلی کے اندر اسٹرینتھ تھی وہ ہماری میجورٹی تھی، 90+ ہمارے پاس ووٹس ہیں اور ہمیں کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی مفاہمت ہم چاہتے تھے. یہ جو آج کراچی میں ہو رہا ہے، ہاشم بابر صاحب، سولوشن کیا ہے؟ آر دیر اینی پولیٹیکل سولوشنز ٹو دی کراچی پرابلم؟ پولیٹیکل سلوشن ضرور ہے، لیکن پولیٹیکل سلوشنز اس وقت کارگر ثابت ہوتی ہیں جبکہ ہر سیاسی پارٹی یہ سمجھ لے کہ میری قوت میری پارٹی میں ہے، میری قوت حکومت میں نہیں ہے. اور یہ بات میں بغیر کہ حالانکہ میں پارٹنر ہوں پیپلز پارٹی کا سینٹر میں بھی، اور پیپلز پارٹی ہماری پارٹنر ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی پارٹنر ہے، لیکن اس وقت کراچی کے حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ یہ صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی میں لے لوں تو آج تک ڈی ویپنائزیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ سندھ کی حکومت کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ ڈی ویپنائزیشن نہیں کر سکتے؟ اور جبکہ گورنر صاحب نے انکروچمنٹ کا اجلاس بلایا تھا کہ جی کون کون ہیں جو لینڈ مافیا میں ہے، تو اس میں تو اے این پی کا نام بھی لسٹ میں نہیں تھا. لیکن میں پھر بھی بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر ایم کیو ایم کرنا چاہتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنی پولیٹیکل سپیس کو پیدا کرنے کے لیے رپورٹر کی ٹیم کو خود ایسی ای میلز آئی ہیں کراچی سے، کراچیائٹس کے کچھ ای میلز ایڈریسز سے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی اے این پی کے لوگ جو ہیں وہ لینڈ انکروچمنٹ میں انوالوڈ ہیں. اگر لینڈ انکروچمنٹ میں انوالو ہے تو وہ ایک اسپیسیفک مثال دے دے، ایک اسپیسیفک مثال، جبکہ میرے پاس 10 مثالیں پڑی ہوئی ہیں لینڈ انکروچمنٹ. صاحب ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس پہ ہم ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے. اعجاز الحق صاحب، آپ کی نظر میں اس کا پولیٹیکل سولوشن کیا ہے مسئلہ؟ ایک ہی پولیٹیکل سولوشن ہے اس کا کہ کراچی میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو نیشنلٹیز یا لوگ یہاں رہ رہے ہیں دیٹ از فیکٹ آف لائف اینڈ دے وانٹ ٹو لیو اوور دیر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پختون یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں یا یہ طالبان کا نام دے دیں کہ جی طالبان آ گئے کیونکہ پختون ہے وہاں پہ، یا پنجابی وہاں سے چلے جائیں گے یا بلوچی نکل جائیں گے، تو پھر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی ایک نیشنلٹی وہاں پہ، یعنی ایک جو گروہ ہے یا جو لوگ ہیں وہ وہاں پورے سندھ کو نہیں. جیسے کہ نبیل گبول صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر آپ یہ کمپرومائزز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ڈومین تھا، اب یہ لوگ انکروچ کر رہے ہیں. لینڈ پہ انکروچ نہیں ہو رہا، یہ ان کی پولیٹیکل ڈومینز پہ انکروچ ہو رہا ہے جس سے تکلیف ہو رہی ہے. ابھی تو ان کو ووٹ ملے. نبیل گبول صاحب، اس پہ آپ سے ہی سوال بنتا ہے کہ اگر صدر ایک نبیل گبول صاحب کی ایک بات کی اگر مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کی ایک بات کو آگے چلاؤں، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جس کالعدم تنظیم نے رضا حیدر صاحب کو شہید کیا ہے، اس کالعدم تنظیم کا ایک آدمی 5 مہینے ہوئے کراچی میں گرفتار ہوا، پولیس نے گرفتار کیا اور آج بھی گرفتار ہے. اور اس نے بیان دیا کہ میرے ٹارگٹس رضا حیدر، منظر امام اور اسامہ قادری تھے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں اب بے بس ہوں. اسی کالعدم تنظیم نے ہو سکتا ہے ایک اور آدمی کو بھیج دیا، لیکن
ایم کیو ایم افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات ماننے کی کوشش نہیں کر رہی، اور وہ آلریڈی ایم کیو ایم تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جن کے طالبان القاعدہ سے رابطے ہیں کہ وہ سپیس بنا رہے ہیں اپنے لیے پولیٹیکل. نبیل گبول صاحب، اگر صدر زرداری آج ملک میں موجود ہوتے تو کیا کراچی کی صورتحال کچھ مختلف ہوتی؟ نہیں، صدر زرداری نے گورنر سندھ سے بھی بات چیت کی ہے اور وہ میرے خیال میں لندن میں الطاف حسین سے بھی ملیں گے. اور جہاں تک دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کلنگز ہوئی ہیں، افسوس کی بات تو یہ کہ ہمیں تو بہت دکھ ہے، رضا حیدر جو ہے وہ شہید ہوئے، ایم کیو ایم کا لاس نہیں ہے، ہم سب کا لاس ہے. لیکن دیکھیں پبلک کو کنٹرول اگر آپ نہیں کر پائے اور اس کی ریاکشن میں 50 بے گناہ لوگ مارے گئے، اور وہ کون لوگ تھے؟ سارے مزدور تھے، ٹرک ڈرائیورز تھے، ریڑھی والے تھے، ان کو مارا گیا. تو یہ ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انف از انف. کسی ایک کے اوپر آپ الزام لگا کر اور اس کا جو ہے نقصان پورے اس قوم کو دیں تو دس از ویری رانگ. ابھی ہمیں صرف آپ کہہ رہے ہیں نا کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ آپ برداشت کریں، آپ اپنے اچھے کام کریں، آپ اپنے پولیٹیکل کام اچھے کریں، آپ اپنے علاقے کو کنٹرول کریں، آپ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کریں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. مسل پاور پہ ووٹ دینے والے زمانے اب گئے. بالکل، برداشت کریں، پولیٹیکل ہارمنی ہو، لیڈرشپ کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ساری ڈسکشن سے نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے کہ لیڈرشپ کا رول کتنا اہم ہوتا ہے ملک کی حالات کو سنبھالنے کے لیے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ، یا ڈان ٹی وی رپورٹر کو جوائن کر سکتے ہیں اسکائپ، ٹویٹر اور فیس بک پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.